السلام علیکم۔ وہ تمہاری تڑپ سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے جس نے تمہاری تخلیق سے پہلے یہ فرما رکھا ہے ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ تمہاری دعائیں تمہارے یقین، صبر اور توکل کا امتحان ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ وہ بس آزماتا ہے میرا بندہ میری محبت کے لیے صبر کی کس حد تک جاتا ہے۔ اللہ سے دور ہو جاؤ گے تو خود کو ادھورا پاؤ گے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امتحان نہیں ہوتا۔ کہیں جو نہ ملے سکون سر سجدے میں رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لے لیا ہو اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے۔ تم کہتے ہو جب وہ مقدر میں نہیں تو پھر دعا کیوں مانگو؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے دینے والا مقدر سے اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے۔ دعائیں تپتے ہوئے صحرا میں ہاجرہ کے لیے پانی کا چشمہ پھوڑ دیتی ہیں۔ جب اللہ تمہیں صبر کی طویل آزمائش سے گزارتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ تمہیں جلد بہترین سے نوازنے والا ہے۔ یہ جو اس قدر توڑا گیا ہے تمہیں، در حقیقت اللہ سے جوڑا گیا ہے تمہیں۔ اور اختتام میں تمہاری دعائیں تمہیں کیسے تھام لیتی ہیں تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اچھے اعمال ہی انسان کو رب سے ملواتے ہیں۔ اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ بس پھر گھبرانا مت، مشکلوں پر کبھی جو دل تنگ ہونے لگے اسی سے حال دل کہہ دینا۔ دل کی اس تنگی کو آنسوؤں میں بہا دینا، پریشانیوں مشکلوں کو دعاؤں میں ڈال دینا اور اب سے صرف صبر مانگنا، کیونکہ آزمائش میں اصل کامیابی صبر ہی تو ہے۔ صبر کا صلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتی تھی دعائیں مانگتے ہی قبول کیوں نہیں ہو جاتی۔ اللہ تو بااختیار ہے، وہ کن کہے گا تو زمین پلٹ جائے، وہ چاہے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ لیکن پھر سمجھ آ گیا دعائیں مانگتے ہی قبول کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہے ہم سے بہتر ہمارے لیے۔ ہم تو وہ مانگتے ہیں جو ہمارے دل کو اچھا لگے، جو ہمیں بھا جائے۔ اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو صحیح معنوں میں ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔